میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کے خصوصی دستاویزی پروگرام عقاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، فکر و فن شعر و سخن اور اس کے ناظرین کے لیے آج شادیانے، بجانے اور زمینی فضاؤں میں ہی نہیں، خلاؤں میں بھی غبارے اڑانے کا دن ہے، کیونکہ آج فکر و فن شعر و سخن خلاؤں کی بلندیاں سر کرنے جا رہا ہے۔ فکر و فن شعر و سخن کی آج کی یہ تاریخی 88ویں قسط دستاویزی حیثیت کی حامل ہے، اور اسے ہم نے آج عقاب کے نام سے موسوم کیا ہے، کیونکہ آج کے خاص پروگرام کے ہمارے خاص مہمان عقاب سے بہت زیادہ مناسبت رکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد لاس اینجلس امریکہ میں مقیم خلائی سائنسدان عزت مآب محمد ظہیر الدین احمد صاحب سے ہے۔ یہ اسی شخصیت کا نام ہے جو خلا کی تسخیر کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم کے ایک اردو نواز، ادب نواز، شعر نواز اور شاعر نواز رکن ہیں۔ جی ہاں ناظرین، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن USA یا ناسا کے ایک باکمال سائنسدان تک آج ہماری رسائی ہو گئی ہے، جو خلائی سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ قلمی اور ادبی صلاحیتوں سے نوازے گئے ہیں۔ وہ ایک قلمکار و فنکار ہیں، مصنف اور فلم کار ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اردو نواز ہیں۔ وہ منتظم مشاعرہ بھی رہ چکے ہیں۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں بنگلور میں ادبی نشستیں منعقد کرنے کا صحرا بھی ان کے سر بندھا ہوا ہے۔ امریکہ میں بھی اپنے قیام کے آغاز ہی سے انہوں نے مشاعرے منعقد کرنا شروع کیا تھا۔ یہی نہیں ناظرین، وہ اقبال نواز بھی ہیں، وہ ٹیپو نواز بھی ہیں، بلکہ سچی بات کہی جائے تو اردو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ملے گی۔ 1969 میں چاند پر قدم رکھنے والے نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جو فیکس مشین کی ایجاد کرنے والی ٹیم کے رکن بن چکے ہیں۔ سیارہ جوپیٹر یا مشتری مشن کے اہم سائنسدان رہ چکے ہیں، جنہیں امریکہ کے فیڈریشن آف انڈین ایسوسی ایشن آف کیلیفورنیا نے پرائمری کلچرل پروموٹر اور پرومیننٹ اسپیس سائنس کا اعزاز بخشا ہے، جن کی کتاب مسلمز ان انڈیا کو 1990 میں کنسلٹیٹو کمیٹی آف انڈین مسلمز شکاگو یا CCIM نے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کی سائنس کے ساتھ ساتھ شعر و سخن سے وابستگی حیرت انگیز ہے، ایسی بے پناہ شخصیت کو فکر و فن شعر و سخن میں پیش کرنا ایک اعزاز سے
کم نہیں، چنانچہ اللہ کے ایسے ایک باکمال بندے کی داستان زندگی کو لے کر فکر و فن، شعر و سخن اور اردو کا یہ ادنا خادم عزیز بلگامی سرور و کیف کے جذبات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بلگامی صاحب، آپ کی خدمت میں السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مجھے آپ اتنا اعزاز دیے، اور فکر و فن، شعر و سخن کے ناظرین کی خدمت میں میری طرف سے تہہ دل سے سلام اور آداب۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں مشہور چینل سیدھی بات ادبی چینل فکر و فن، شعر و سخن کے ذریعے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، یہ محمد ظہیر الدین احمد صاحب ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی زندگی کی روداد خود اپنی زبانی پیش کریں گے، تاہم ان کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، عزت مآب محمد ظہیر الدین احمد صاحب اس وقت امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں مقیم ہیں، جو ریاست جنوبی کیلیفورنیا کا ایک اہم شہر ہے اور فلم اور ٹیلی ویژن کا مرکز مانا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ بنگلوری ہیں، لیکن تقریباً 50 سال سے امریکہ میں قیام پذیر ہیں۔ وہ ایک باذوق آدمی واقع ہوئے ہیں۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے اپنے رفقا جناب رفیق احمد اور جناب عبید الرحمن کے ساتھ مل کر لاس اینجلس میں 1968 عیسوی میں ایک مشاعرہ منعقد کیا تھا۔ اس زمانے میں امریکہ میں اردو جاننے والوں کی بہت ہی قلیل تعداد مقیم تھی۔ موصوف کے والد محترم عبدالرزاق صاحب، جو ڈسٹرکٹ رجسٹرار تھے میسور یونیورسٹی کی 1926 عیسوی کی بیچ کے پہلے مسلم ڈگری لینے والے طالب علم تھے۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے مزار پر علامہ اقبال علیہ رحمہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ظہیر احمد صاحب کو ان کے بچپن ہی سے کیسا ماحول ملا، اسلامی اور اردو نواز ماحول۔ وہ 10 سال کی عمر ہی میں مشہور زمانہ شکوہ اور جواب شکوہ حفظ فرما چکے تھے۔ میسور کی زبان، جسے اب کرناٹک کہا جاتا ہے، کنڑی تھی، لیکن ان کے سارے خاندان کے افراد اردو ہی بولتے تھے۔ ظہیر احمد صاحب کے نانا محترم جناب حاجی محمد رسول صاحب مرحوم برٹش آرمی میں میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے جنگ عظیم اول میں حصہ لیا تھا، جب وہ قاہرہ کی عظیم مسجد محمد علی میں اپنی فوجی ٹکڑی کے ساتھ مقیم تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ حالات پیش آئے، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ تفصیل بھی کچھ لمحات بعد خود ظہیر بھائی آپ کی خدمت میں پیش فرمائیں گے۔ ان کی والدہ محترمہ کا خاندان بھی بنگلور ہی کا ہے۔ ملازمت کے سلسلے میں ان کے والد محترم کا تبادلہ ہر 3 سال بعد ہوا کرتا تھا، تو اس بنا پر ظہیر احمد صاحب کی ابتدائی تعلیم مختلف شہروں میں ہوتی رہی، جیسے چک منگلور، مالور، گبی وغیرہ اور مختلف مقامات۔ اپنے اردو پرائمری اسکول میں وہ ہر کلاس کی ابتدا میں علامہ اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظہیر احمد صاحب کو نہایت خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ جب وہ مڈل اسکول ٹمکور میں داخل ہوئے تو ان کے استاد ذی مرتبت جناب عباس بیگ صاحب مرحوم نے انہیں نماز اور اخلاق کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو اور تاریخ کے مضامین بھی پڑھائے۔ ریاست میسور کے پبلک امتحان میں
5واں رینک حاصل کرنے والے وہ پہلے مسلم طالب علم تھے۔ انہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کولار میں حکومت کی جانب سے میرٹ اسکالرشپ ملی۔ انٹرمیڈیٹ کالج بنگلور کے امتحانات میں انہیں دوسرا رینک ملا۔ انگریزی کے لیے طلائی تمغہ تفویض کیا گیا۔ بنگلور اور میسور ریاست کے مسلمانوں میں وہ ایک رینک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ نئے طلباء کے لیے وہ آئیڈیل بن چکے تھے۔ اس زمانے میں بنگلور سٹی مسلم ہاسٹل میں کئی مشاعرے منعقد کیے۔ انجینئرنگ کالج میں انہیں پہلا رینک ملا۔ وہ کالج میں 2 وظیفوں کے حقدار بنے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد 6 ماہ تک بے روزگار رہے، پھر شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور 4 ماہ بعد امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ایل سے انہیں بلاوا آیا۔ یہاں وہ تھامسن ایڈیسن نامی وظیفے کے مستحق بنے۔ 24 سال کی عمر میں ان کے امریکہ کے سفر کی دلچسپ روداد آپ خود ظہیر احمد صاحب سے ہی سماعت کیجیے گا۔ کچھ عرصہ بعد انہیں یہ خوشخبری ملی کہ بنگلور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کا نام مہجبین تجویز ہوا ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ بھی بچی کے ساتھ امریکہ پہنچ گئیں۔ اہلیہ کی آمد کے بعد جو حالات پیش آئے وہ بھی خاصے دلچسپ بھی ہیں اور تشویشناک بھی۔ پھر ان کے کارناموں میں فیکس مشین کی ایجاد، چاند پر انسان کے قدم رکھنے کے پس منظر میں ان کا نمایاں کردار، جوپیٹر یعنی مشتری کے خلائی مشن میں ان کی خدمات، وویجر اول اور دوم کی خلا میں روانگی کے پروجیکٹ میں ان کا اہم رول رہا۔ ظہیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں کہیں دور، بہت دور 1977 عیسوی سے سفر کر رہے ہیں اور زمین والوں پر کائنات کے راز منکشف کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وویجر اول اس وقت 22 بلین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہے۔ ان کارناموں میں ظہیر احمد صاحب کا رول نمایاں ہے۔ وویجر جو آج کی تاریخ میں یعنی 18 جولائی 2021 تک 44 سال 1 مہینہ 9 دن کے سفر کے بعد 19 بلین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہے۔ ان کارناموں میں ظہیر احمد صاحب کا رول نمایاں ہے۔ پھر موصوف نے مارس یعنی مریخ اور وینس یعنی زہرہ کے مشنز میں بھی نہایت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ بالی ووڈ کی نہایت اہم شخصیات سے ان کے گہرے مراسم رہے۔ وہ موسیقار اعظم نوشاد کے مداح تھے۔ کالج کے مختلف پروگراموں میں انہی کی موسیقی والے گیت پیش کیا کرتے تھے۔ بیسٹ سنگر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا۔ امریکہ پہنچے تو مختلف مواقع پر مساجد میں نعتیں پڑھیں۔ عید کے موقع پر کالی کملی والے تجھ پر لاکھوں سلام والا سلام پڑھتے تھے۔ شکیل بدایونی کو بحیثیت شاعر بہت پسند فرماتے تھے۔ ان کے ساتھ خاندانی مراسم رہے۔ موسیقی کا ان کا ذوق بالآخر انہیں موسیقار اعظم نوشاد کا دوست بنا دیا۔ خط و کتابت شروع ہوئی۔ شفقت، اظہار احترام، جذبہ مودت سے معمور تقریباً 70 خطوط نوشاد صاحب نے ظہیر صاحب کے نام لکھے۔ یہ دوستی آخرکار 1972 عیسوی میں رشتہ داری میں بدل گئی۔ ظہیر احمد صاحب نے اپنے بھائی کی شادی نوشاد صاحب کی بیٹی سے کرا دی۔ اس شادی میں یوسف خان عرف دلیپ کمار صاحب نے بھی اہم رول ادا کیا، جن کا حال ہی میں 98 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اللہ غریق رحمت کرے، آمین۔
لڑکی کی جانب سے وکیل بنے اور لڑکے والوں کی جانب سے خود ظہیر صاحب نے وکالت فرمائی۔ نوشاد صاحب نے تحریری طور پر ظہیر صاحب کو امریکہ اور یورپ میں اپنی موسیقی کا نمائندہ بنایا۔ ظہیر صاحب کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ظہیر ایک لاجواب آدمی ہے۔ دلیپ کمار، محمد رفیع صاحب بھی جب بھی امریکہ تشریف لے جاتے انہی کے مہمان رہتے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ شکیل بدایونی کی اہلیہ محترمہ نے شکیل صاحب کا جو مجموعہ کلام ظہیر بھائی کو دیا تھا وہ لاس اینجلس میں چوری ہو گیا۔ مجروح، سلطان پوری، لتا منگیشکر امریکہ آتے تو ظہیر صاحب سے فون پر رابطہ کرتے۔ گلوکار مکیش بھی ان کے ساتھ روابط رکھتے تھے اور خاص دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ وحیدہ رحمان، راج کپور، نمی اور دوسری کئی اہم ہستیوں نے ظہیر صاحب سے ملاقات کو قابل فخر سمجھا۔ ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ ان تفصیلات کو لکھنے لگوں تو ایک کتاب تصنیف ہو جائے گی۔ بعد ازیں ظہیر احمد صاحب اسلامی لٹریچر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اپنے سائنسی ذہن کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کیا۔ ٹائم ڈائمنشن کے تناظر میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تجزیہ فرمایا، پھر اپنا نتیجہ فکر ایک مضمون میں پیش کیا جس کا عنوان تھا قرآن اینڈ ریلیٹیوٹی، جسے سارے امریکہ میں پسند کیا گیا۔ پھر ٹائم لیس ٹائم کے نام سے اسے ویڈیو کی شکل دے دی۔ اس کی امریکہ اور یورپ میں بڑے پیمانے پر تقسیم کاری ہوئی۔ انہوں نے اسلامی دستاویزی فلمیں بنانے کی جانب بھرپور توجہ دی۔ اپنے کیمرے کے ساتھ ہسپانیہ، یروشلم، استنبول، ہندوستان، روس، ازبکستان، مکہ، مدینہ، مصر، انڈونیشیا، مراکش اور چین جیسے ممالک کی ایک بامقصد سیاحی فرمائی۔ ان ممالک کی تاریخ کا مطالعہ کیا، عالم اسلام کے قابل لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ چنانچہ 20 سالہ صحرا نوردی کے بعد انہوں نے 15 دستاویزی فلمیں بنائیں، جیسے مسلم اسپین، ڈوم آف دی راک، لاسٹ ڈے، قرآن اینڈ اسپیس سائنس، گاڈ آف ابراہم اور اسلام افریقہ ٹو امریکہ۔ یہ فلمیں بہت مشہور ہوئیں۔ ان فلموں میں اعلیٰ درجے کی کامنٹری کی خدمات کے لیے امریکہ کے نامور نریٹرز کا انتخاب کیا گیا۔ عالمی پریس میں اسے کوریج ملا۔ گاڈ آف ابراہم کے لیے روس کے مسلمانوں نے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ جس تقریب میں یہ ایوارڈ ظہیر احمد صاحب کو تفویض کیا گیا، اس کی ایک کلپ ہمیں روس کے شہر کازان کے محترم گیسیل پیریز کی جانب سے موصول ہوئی ہے۔ اسے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں ہم نے اپنی آواز میں تعارف پیش کیا ہے۔ ناظرین، محترم محمد ظہیر الدین احمد صاحب کو ان کی ڈاکومنٹری فلم گاڈ آف ابراہم کو روس کے کازان شہر میں منعقدہ فیسٹیول آف مسلم سنیما میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کلپ میں ظہیر احمد صاحب کو ایوارڈ وصول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز اس موقع پر ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے بھی ہم ظہیر صاحب کو دیکھ سکتے ہیں۔ فکر فن شعر و سخن انہیں اس عظیم کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ Assalamu alaikum. Azdarazvici. I'm coming from Los Angeles, California, and I'd like to thank the Golden Minbar, the people of Kazan, for giving me such a great honor, greatest honor. If I get an honor like this, I'll be very, very thankful. I'm thankful right now.
and I remember this for the rest of my life. I thank you once again. Assalamu alaikum. Я приехал из Лос-Анджелеса, Соединенных Штатов Америки. Я очень благодарен, и для меня это امریکہ میں بھی خاصی تعداد میں ایوارڈز ملے. یہ ساری فلمیں یوٹیوب پر موجود ہیں. ظہیر احمد صاحب کے ذاتی یوٹیوب چینل ظہیر احمد IVP پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں. 2006 عیسوی میں وہ جب بنگلور تشریف لائے تھے تو اسلامک وائس کے مدیر سعادت اللہ خان صاحب نے ایک تہنیتی جلسے کا اہتمام فرمایا تھا اور فلم گاڈ آف ابراہم دکھائی تھی جو بہت پسند کی گئی تھی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے تھے، ظہیر احمد صاحب کے محبوب صحابی رسول ہیں. جب بھی وہ استنبول ترکی جاتے ہیں تو ان کے مزار پر ضرور حاضری دیتے ہیں. ظہیر احمد صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے 1966 عیسوی سے لے کر 1985 عیسوی کے دوران لاس اینجلس میں 4 مساجد کی بنیاد ڈالی. اللہ نے پھر اس کار خیر میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ 1966 میں لاس اینجلس میں جہاں صرف ایک ہی مسجد تھی، ماشاءاللہ اب وہاں 65 مساجد موجود ہیں. مذکورہ 4 مساجد کے نظم و انصرام میں انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو بھی شامل فرما لیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، ایک عظیم شخصیت کی شان میں عزیز بیلگامی کے 2 قطعات بھی آپ سماعت فرمائیں. عرض کرتا ہوں، مثالی زیست کے مالک ظہیر احمد ہیں، مثالی زیست کے مالک ظہیر احمد ہیں. وہ سایہ دار ہیں دھرتی پہ مثل برگد ہیں، وہ سایہ دار ہیں دھرتی پہ مثل برگد ہیں. قدم جمائے ہیں جو لوگ چاند پر اے عزیز، قدم جمائے ہیں جو لوگ چاند پر اے عزیز. وہ سارے لوگ ہیں مینار، آپ گنبد ہیں. وہ سارے لوگ ہیں مینار، آپ گنبد ہیں. ایک اور قطعہ سماعت فرمائیں. سلام کرتا ہوں میں اس عظیم انسان کو، سلام کرتا ہوں میں اس عظیم انسان کو. ظہیر کہتے ہیں جس کو اسی مسلمان کو، ظہیر کہتے ہیں جس کو اسی مسلمان کو. لگا دی زندگی انسانیت کی خدمت میں، لگا دی زندگی انسانیت کی خدمت میں دیکھتا ہی رہا ان کے کار حیراں کو، میں دیکھتا ہی رہا ان کے کار حیراں کو. ناظرین، میں نے بہت کوشش کی کہ تعارف مختصر ہو، لیکن عزت مآب ظہیر احمد صاحب کی کثیر الاطراف شخصیت نے مجبور کیا کہ ان کے بارے میں کوئی چیز نظر انداز نہ کی جائے، کیونکہ یہ تفصیل نئی نسل کا اثاثہ ہے. اس طرح آج کی ایپیسوڈ کی طوالت کے پیش نظر ہم نے اسے ڈاکومنٹری فلم کی شکل دے دی ہے اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عقاب، تاکہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور نئی نسلوں کو فیض اور روشنی پہنچاتی رہے. آئیے ناظرین، اب ہم ان سے سوالات کے ذریعے انہی سے ان کے تجربات سنتے ہیں. محترم محمد ظہیر الدین احمد صاحب، فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ظہیر بھائی، آپ اپنی زندگی کے ابتدائی حالات، خاندانی پس منظر اور اردو سے آپ کی وابستگی کی تاریخ کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں. یعنی یہ کہ آپ کے وطن، پیدائش، خاندان، آپ کی تعلیم، آپ کے بچپن، اور پھر یہ بھی کہ آپ کے والد محترم کی علامہ اقبال سے ملاقات کا احوال بھی سنائیں. آداب عرض. میں منیر ریڈی پارلیم بنگلور کا ایک
محلہ جو آج بھی ہے وہاں پہ پیدا ہوا. وہاں پہ ہمارے والدہ کے خاندان کے لوگ تھے. ہمارے نانا جناب حاجی محمد رسول صاحب اور ہمارے والد صاحب جناب حاجی عبدالرزاق صاحب. ہمارے نانا کا جو محلہ جو تھا منیریڈی پارلیا، وہاں پہ ہمارے والدہ کے سارے رشتہ دار وہیں پہ تھے. تو میں وہاں پہ بچپن گزارا اور وہیں پہ بڑا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والد صاحب رجسٹرار جو تھے وہ سارے میسور اسٹیٹ میں گھومتے تھے. ان کو گورنمنٹ سے ہر سال ایک جگہ سے دوسری جگہ تیسری جگہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، میں سنا تھا کہ ہمارا خاندان کے لوگ جو ہیں اورنگزیب کی فوج میں تھے. جب اورنگزیب دکن میں آ کر 25 سال رہے یہاں پہ، تو اس وقت سے ہمارا خاندان جو ہے ساؤتھ انڈیا میں مقیم ہو گیا. تو اس کے بعد ٹیپو سلطان کے آرمی میں ہمارے لوگ سرو کیے. ایک بہت عظیم بات یہ ہے کہ جب ہمارے والد صاحب میسور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے شادی سے پہلے، تو انہوں نے علامہ اقبال سے ٹیپو سلطان کی مزار پر ملاقات کی. یہ بڑی عجیب چیز ہے اور بڑے مزے کی چیز ہے اور بڑی مقدس چیز ہے میرے خیال میں. اس لیے کہ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے والد صاحب علامہ اقبال سے مل کر اتنے متاثر ہوئے کہ جب میں 9 سال یا 10 سال کا تھا تو مجھے حکم دیے تھے کہ ظہیر، شکوہ اور جواب شکوہ تم بزبان یاد کر کے مجھے ہر روز شام کو سنانا چاہیے. تو میں نے کئی سال ہمارے والد صاحب کو ہائی اسکول میں داخل ہونے سے پہلے تک یہ شکوہ جواب شکوہ کمپلیٹ بائی ہارٹ تھا میرے پاس، اور میں ہمارے والد کو سناتا تھا. اور ہمارے والد صاحب روتے تھے، جھومتے تھے. ان کے دل میں جو قوم کا جو جذبہ تھا، قوم کا جو زوال آ گیا تھا، علامہ اقبال نے ظاہر کیا، تو اس کو یاد کر کے بڑا روتے تھے. خیر جو بھی ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خاندانی زبان جو ہے اردو زبان ہے، اور میری مادری زبان بھی اردو زبان ہے، اور ہم لوگ اردو سے کافی محبت کرتے ہیں. اور یہاں میں 50 سال امریکہ میں رہنے کے باوجود میں آج بھی اردو زبان بولتا ہوں، اور اردو زبان ہمارے گھر میں بولتے ہیں. بہت اعلیٰ، بہت شاندار. محترم ظہیر احمد صاحب، آپ کے نانا محترم کی کہانی بھی آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے. محترم اسلم صاحب نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ وہ ایک انقلابی شخصیت کے مالک تھے. ان کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کی فوجی زندگی کیسے گزری، ان کی مصر سے واپسی کے کیا اسباب بنے. یقیناً یہ روداد ایک تاریخی روداد ہوگی جس کو سن کر ہمارے ناظرین یقیناً فرحت اور حوصلہ افزائی محسوس کریں گے. ہمارے نانا صاحب حاجی محمد رسول صاحب برٹش آرمی 18 ورلڈ وار 1 میں برٹش حکومت نے ان کو قاہرہ کو بھیجا. اور ہمارے نانا صاحب کے انڈر میں کوئی 200 سولجر تھے. تو ان سب کو ملا کے برٹش لوگوں نے ان کو قاہرہ کی ایک بہت مشہور مسجد جو ہے محمد علی ماسک، جس کو محمد علی ماسک بولتے ہیں قاہرہ میں، وہاں پہ مسجد بن کر دے کے برٹش لوگوں نے ہمارے نانا کو اور ان کے سولجروں کو 200 سولجروں کو وہاں پہ لگا دیے. تو ہمارا نانا بولے کہ وہاں پہ کوئی 3 یا 4 مہینے تھے اس مسجد میں اپنے سولجروں کے ساتھ. جب ایک دن برٹش لوگوں نے ان سے کہا کہ چلو رسول صاحب، ناؤ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فائرنگ دی گنس، فائرنگ دی کیننس ٹورڈ دی آن کمنگ ٹرکش. یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ اس وقت ورلڈ وار 1 میں ترکی کو برٹش مار رہے تھے. تو برٹش لوگوں نے ہمارے نانا صاحب کو بولے کہ تم کیننس لے کے ٹرکش لوگوں کو مار دو، جو جہاز آ رہے ہیں ٹرکش کے ان کو مار دو. تب ان کو پتہ چلا کہ یہ وار خاص کر جو قاہرہ سے ہے یہ ٹرکش لوگوں کو مارنے کے لیے ہے. تو ان کو بہت برا لگا.
تو انہوں نے دل میں کہہ دیا کہ میں مسلمان لوگوں کو نہیں ماننا چاہتا. تو وہاں سے ہمارے نانا صاحب اپنے دانتوں کو ڈیمیج کر کے ڈسچارجنگ لے کے سیدھا واپس بنگلور واپس آئے منریڈی پارلیمنٹ. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے نانا صاحب کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف جانا نہیں چاہتے تو واپس آئے. یہ ایک بڑی عجیب اچھی کہانی ہے، اس لیے کہ جب میں امریکہ آیا تو ہمارے نانا صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ظہیر تم محمد علی مسجد میں جا کر میرے لیے 2 رکعت کی نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ میں وہاں پہ تھا اور میرا واقعہ یہ ہے. اس میں میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم لوگ تھوڑا وہاں کے ہمارے کرناٹک صوبے کے لوگوں سے تھوڑا سا مختلف ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے فیملیز ہماری طرح ہیں کرناٹک میں، صدیوں سے ہیں. ہم لوگ وہاں ٹیپو سلطان کی آرمی میں کافی کام کیے، حیدرآباد میں کام کیے نظام کے لیے، تو اس میں قومیت کا جذبہ آپ کو ظاہر ہوتا ہے. کیا بات ہے محترم، سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ظہیر الدین صاحب، آپ نے تعلیمی میدان میں نمایاں ترین کامیابیاں حاصل فرمائیں. اردو سے محبت کا ثبوت اپنے قیام بنگلور کے دوران بھی دیا اور مشاعرے منعقد کیے، خود بھی حصہ لیا اور ترنم سے اپنے پسندیدہ شعراء کا کلام پڑھا. پھر امریکہ کے لیے آپ کی روانگی ہوئی. ان تمام امور کے بارے میں تفصیلات خود آپ کی زبانی سن کر ہم خوشی محسوس کریں گے. مجھے ٹمکور کے مڈل اسکول میں 5th رینک ملا سارے اسٹیٹ جو اس وقت پہ پبلک ایگزام تھا مڈل اسکول میں، تو میرا رینک جو ہے 5th. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت پہ اردو مڈل اسکول میں مسلمانوں میں پہلا اسٹوڈنٹ جو تھا 5th رینک لیا. تو مجھے گورنمنٹ آف میسور سے اسکالرشپ ملی. سارے ہائی اسکول میں گورنمنٹ نے مجھے اسکالرشپ دیا. اس کے بعد میرا سارا ایجوکیشن جو ہے انجینئرنگ کالج تک میں رینک لیتا تھا. مجھے رینک اسٹوڈنٹ بول کے لوگ یاد کرتے تھے، اور مجھے گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف میسور نے سارے ایجوکیشن میں مجھے انہوں نے اسکالرشپ دے کے میں کبھی ٹیوشن فیس نہیں دیا. جب میں بنگلور میں جب کالج میں تھا تو اس وقت میں نے مسلم ہال میں مشاعرے کیے، اور مشاعروں میں کبھی میں زیادہ تر فلمی گانوں کے غزلیں پڑھا کرتا تھا. مثلاً شکیل بداعمینی کا ایک بہت مشہور غزل تھی، تیرا خیال دل سے بھلایا نہ جائے گا. یہ مجھے بہت پسند تھا. اس زمانے میں ہم لوگ نوجوان تھے، میری عمر کوئی 22 سال کی تھی. تو ہم لوگ کافی دوڑتے گھومتے، فلمیں دیکھتے، گانے سنتے، اور میری آواز اچھی تھی تو اس میں میں گانا بھی گاتا تھا. میرے گانے سے میں کافی مشہور ہو گیا. جب مجھے انجینئرنگ کالج میں پہلا رینک ملا، 1st رینک فار دی ہول اسٹیٹ، تو کافی ہلچل مچی. اب جو ہے ہماری کمیونٹی میں ہمارے والد صاحب، ہمارے ماموں، ہمارے سب رشتہ دار بولنے لگے کہ ظہیر تم کو امریکہ جانا چاہیے. تو یہ ہلچل جو مچی اس لیے کہ مجھے 1st رینک ملا نا، تو اس میں سب بولے کہ اب تم کو ضرور امریکہ جانا چاہیے. تو آخر میں یہ ہوا کہ 1959 جون 30 کو مجھے ہمارے والد صاحب کوچین کو لا کر، کوچین میں ایک جہاز آیا، امریکن جہاز، کارگو جہاز، جس میں 12 پیسنجر تھے انڈیا کے. تو اس جہاز میں مجھے بٹھا کر امریکہ روانہ کر دی. دس واز ان 1959 جولائی. تو یہ ہے میری داستان کہ میں امریکہ آیا. امریکہ آنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہمارے رشتہ دار سب لوگ چاہتے تھے کہ میں یہاں کی اعلیٰ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے واپس ہندوستان آؤں اور ایک بڑا آدمی بن جاؤں. تو 1959 اگست میں ہمارا جہاز جو ہے بروکلن نیو یارک میں آ کے اترا.
اس کا یہ مطلب ہے کہ کوچین سے لے کر ہمارا جہاز عربین سی، ریڈ سی، سویز کینال، میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک اوشن کراس کرتے ہوئے نیو یارک آیا۔ بہت شاندار، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ظہیر بھائی، اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا ہے کہ آج آپ سے ملاقات ہوئی۔ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باصلاحیت اولاد سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ آپ کے فرزند کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ ترقی کی بلندیاں کیسے سر کیں۔ اختصار کے ساتھ آپ ہمیں بتائیں، اس سلسلے میں آپ کیا کچھ عرض کرنا چاہیں گے؟ میرا بیٹا جو تھا نسیم احمد، اس کو نیویگیشن کا بہت شوق ہو گیا، تو اس نے فلائنگ پائلٹ لائسنس لے کر اس نے فلائنگ شروع کیا۔ اس نے پہلی مرتبہ چھوٹی پلین میں لاس اینجلس سے لے کر نیو یارک تک اکیلا فلائی کر کے گیا۔ آج جو ہے نسیم احمد یونائیٹڈ ایئر لائنس کا سینئر پائلٹ کیپٹن ہے اور وہ ساری دنیا میں گھوم رہا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم کارنامہ ہے کہ اس نے اپنا سارا کیریئر جو ہے UCLA میں گریجویٹ ہونے کے بعد اس نے فلائنگ اختیار کی اور لاس اینجلس میں یونائیٹڈ ایئر لائنس کا ایک بڑا پائلٹ مانا جاتا ہے اور بہت ہی کامیاب شخصیت ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہمارے لوگوں کے لیے ہے کہ نیویگیشن میں ہم لوگ بہت کم ہیں، تو نسیم نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت عمدہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فرزند کو مزید بلندیاں عطا کرے، آمین۔ محترم محمد ظہیر الدین احمد صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے کیا کچھ دیکھا، اور وہاں کے تعلیمی اداروں میں آپ کا داخلہ، وہاں کے لوگوں سے ربط و ضبط کا آپ کا تجربہ کیسا رہا، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ آپ میرے پیچھے جو سین دیکھ رہے ہیں، یہ میرا پہلا سین جو میں نے امریکہ میں دیکھا یہی ہے، جس میں اسٹیچو آف لبرٹی کھڑی ہوئی ہے مشال کے ساتھ، اور پیچھے ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری نیو یارک کی عظیم عمارتیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی تو میں نے دیکھا، اور میری عمر اس وقت پہ 24 ایئرس اولڈ۔ اسٹیچو آف لبرٹی یہ امریکہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ دس از اے سائن آف امریکہ، اسپیشلی جب ہم جیسے لوگ جو انڈیا، پاکستان یا یورپ سے جو آتے ہیں، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دس از اے لینڈ آف لبرٹی، دس از اے لینڈ آف فریڈم۔ ہم لوگوں کو بہت ہی خوشی ہوئی کہ ہم لوگ امریکہ آ گئے، مگر پرابلم یہ تھا کہ میرا وزن 120 پاؤنڈ سے 80 پاؤنڈ تک ہو گیا تھا، 80 پاؤنڈ ہو گئے، اتنا گھٹ گیا تھا، کیونکہ سفر کے دوران میں تھوڑا سا بیمار بھی ہو گیا تھا۔ مگر جو ہی میں بروکلن نیو یارک میں قدم رکھا، میری صحت پھر سے واپس آ گئی، اور میں وہاں پہ کھڑا رہا تو ایک اسٹوڈنٹ آ کے مجھے بولا کہ آر یو محمد ظہیر الدین احمد؟ تو میں نے کہا یس سر۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو اسکول کو لے جاؤں گا۔ اب اسکول کا واقعہ سنیے، مجھے داخلہ ملا تھا ییل یونیورسٹی۔ ییل یونیورسٹی یہاں کے ایک عظیم سے عظیم اسکول ہے امریکہ کی۔ امریکہ میں کوئی 5-6 عظیم اسکولس ہیں، ان کو آئی وی لیگ کہا جاتا ہے، اس میں ییل از ون آف دی یونیورسٹی۔ اس کا داخلہ کروانے کا کریڈٹ ہمارے ایک بہت ہی مشہور، میں اللہ بلس ہز سول، ایک مشہور پروفیسر تھے بنگلور کے، ان کا نام تھا پروفیسر ضیاء الدین۔ پروفیسر ضیاء الدین سینٹرل کالج کے پروفیسر تھے۔ تو اس وقت جب میں گریجویٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ظہیر الدین، آپ کو چاہیے کہ ایک امریکہ کے اعلیٰ اسکول میں تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہاں کے آپ رینک اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو انہوں نے ییل یونیورسٹی اور دوسرے یونیورسٹی کو خطوط لکھ کر، میرے مارکس وغیرہ بھیج کر، ان کو سفارش کر کے ان کو بھیجا کہ اس لڑکے کو ضرور یہ ایڈمیشن دینا چاہیے۔ ان کی وجہ سے، ان کے ریکمنڈیشن، ان کی سفارش کی وجہ سے ییل یونیورسٹی نے مجھے داخلہ دیا، اور ایک بہت ہی عظیم
नाम से मुझे स्कॉलरशिप दिया। वो थी स्कॉलरशिप थॉमस एडिसन फेलोशिप। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप थी। तो स्कॉलरशिप के साथ मैं येल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, न्यू हेवन कनेटिकट। और ये लड़का जो है मुझे कार में बिठा लेकर सीधा यहाँ पे लाया। येल यूनिवर्सिटी वाकई एक बहुत ही अजीम यूनिवर्सिटी है। इसमें मुझे बहुत ही खुशी इसलिए हुई कि यहाँ की तालीम, दुनिया के मशहूर से मशहूर प्रोफेसर यूरोप से आकर यहाँ पे टीचिंग करते थे उस ज़माने में। और बहुत से वर्ल्ड वॉर 2 में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर जो थे, जो हिटलर के जुल्म से छुप कर अमेरिका आ गए, उन्होंने यहाँ पे येल में टीचिंग किया। ये बहुत ही अजीब चीज़ है, क्योंकि जो भी उनके कोर्सेज जो येल में पढ़ा मैं, वो उस वक्त पे दुनिया में कहीं नहीं थे। तो येल में मैं ग्रेजुएशन करने के बाद अब मुझे नौकरी की तलाश हुई। मैं आपको ये सच कहता हूँ कि अमेरिकन लोग जो थे, ख़ासकर येल में जो मेरे स्टूडेंट साथी जो थे, ये इतने मददगार और इतने मिलनसार, इन्होंने मुझे शहज़ादे की तरह ट्रीट किया। मैं ये सच बोल रहा हूँ, शहज़ादा होता है ना, उसी तरह मुझे ट्रीट किया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, यू आर द स्टूडेंट एट येल एंड यू आर ए रैंक स्टूडेंट इन इंडिया। इन्होंने मुझे इतना हेल्प किया कि मैं ज़िंदगी भर ये भूल नहीं सकता। तो इसीलिए मैं अमेरिका में मुक़ीम हो गया, क्योंकि लोग जो हैं इतने चाह से मुझे ट्रीट किए। बहुत दिलचस्प रुदान है ज़हीर भाई, सुभान अल्लाह। सुना है कि लॉस एंजलिस शहर बहुत खूबसूरत शहर है और सयाहों के लिए बहुत ज़बरदस्त कशिश रखता है। ऐसे शहर में उर्दू की खिदमत के लिए आपकी सरगर्मियाँ काबिले सद सताइश हैं। यानी आप लॉस एंजलिस तशरीफ़ ले गए तो आपकी हम सफ़र उर्दू ज़बान भी थी। यहाँ तक कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप अमेरिका में मुशायरों के बानियों में से हैं। इस बारे में हमारे नाज़रीन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लॉस एंजलिस में 1969 में सबसे पहला उर्दू का मुशायरा किया, जिसमें मेरे 3 और दोस्त जो थे, वो रफ़ीक़ अहमद, मैं और उबैदुर रहमान साहब, हम तीनों ने मिल के उर्दू का मुशायरा जो किया, वो पहला मुशायरा था 1969। उस वक्त सिर्फ कोई 12 लोग आए थे और उस वक्त उर्दू जानने वाले बहुत कम थे यहाँ पे। मगर आजकल हालत ये है कि उर्दू मुशायरा हर हफ्ते में, हर वीक में कहीं ना कहीं ज़रूर होता है और सैकड़ों लोग आते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर शुअरा यहाँ आकर अपना बयान सुनाते हैं। बड़े मज़े की चीज़ है। लॉस एंजलिस ऐसा शहर है जहाँ आपको दुनिया की मशहूर से मशहूर दिलचस्प चीज़ें दिखाई देंगी। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये डिज्नी लैंड का सीन है, जहाँ पे सारी दुनिया के लोग अपने बच्चों को लेकर आकर एंजॉय करते हैं। एक साइंसदान होते हुए भी उर्दू की खिदमत के लिए आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मोहतरम ज़हीर अहमद साहब, आपकी शादी, आपकी अमेरिका रवानगी और फिर आपकी बच्ची की पैदाइश के बाद आपकी अहलिया मोहतरमा अमेरिका तो आ गई, लेकिन उनके दिल के आरिज़े के सबब आप मुतअद्दिद मसाइल से दो चार हुए और आपको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। इन परेशान कुन हालात का आपने कैसे मुकाबला किया और मकामी लोग आपके लिए किस तरह मददगार साबित हुए? जब हमारे वालिद साहब मुझे कोचीन को लाए अमेरिका भेजने के लिए, उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी। हमारी दुल्हन जो थी बेंगलुरु में मुन्नडी पाड़े वाले, हमारी शादी हुए 4 महीने हुए थे। जब मैं अमेरिका आया, जब मैं ग्रेजुएट हुआ येल यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री लेकर, तो मुझे खतूत आ रहे थे बेंगलुरु से कि
जल्द अज जल्द दुल्हन को बुला लो, इसलिए कि तुम्हारी बेटी पैदा हो चुकी है। तो इस वजह से मैं ग्रेजुएट होते ही मुझे एक छोटी सी नौकरी मिली। उस नौकरी के ज़रिए से मैंने अपनी दुल्हन को टिकट दे के बुलवा लिया। ये बहुत बड़ा वाक़या है, इसलिए कि जब हमारी दुल्हन आई यहाँ पे तो पता चला कि उनका हार्ट प्रॉब्लम है। तो उनके डॉक्टर ने यहाँ अमेरिका में न्यू जर्सी में जब था, मैं नौकरी कर रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेगम कोई 2 या 3 साल तक रहेंगी, बाद में चले जाएंगी, इसलिए कि उनका दिल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इनको हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो इसी वजह से हमारी दुल्हन जो है उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ पसाइक जनरल हॉस्पिटल न्यू जर्सी में, और ऑपरेशन काफ़ी कामयाब रहा। मैं आपको एक अमेरिकन फैमिली की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, जिस पर हमारा बहुत फ़ख्र है कि दिस पीपल वर द बेस्ट पीपल वी मेट इन दिस कंट्री। इन लोगों का नाम था जैनेट सेवर्स, उनकी बेगम, और उनके हस्बैंड जो थे जॉन जी सेवर्स। जॉन जी सेवर्स और जैनेट ब्लूमफील्ड न्यू जर्सी में रहते थे। इन्होंने आकर हमसे कहा कि जब हमारी बेगम अस्पताल में रहेंगी 2 महीने के लिए उनके ऑपरेशन की वजह से, तो उस वक्त उस दौरान में वो हमारी बेटी मुन्नी, जिसकी उम्र थी उस वक्त 9 या 10 महीने थी शायद, तो उनको वो बच्ची को वो अपने घर में रख के उनको देखभाल करेंगे। तो इन्होंने हमारी बच्ची को ले जाकर और उसकी देखभाल किए। 2 महीने अस्पताल में जब थे हमारे बेगम, तो जैक और जॉनेट ने बेटी की देखभाल की, और इतनी आलीशान तरीक़े से उन्होंने देखभाल की कि बच्ची इतनी खुश थी कि उनके बगैर नहीं रह सकती थी, ऐसा हो गया। तो जब वापस आए हमारी बेगम अस्पताल से, तो बेटी भी वापस आई, मगर उस तारीख़ से हमारी बेटी जो है उनके घर में तरबियत हासिल की, और हमारे साथ जैक और जॉनेट ऐसा थे गोया कि वो हमारे बुज़ुर्गों में शामिल हैं। इन्होंने हमको, मुझे उस वक्त मेरी उम्र कोई 25 साल की थी, तो हम लोग बहुत कम उम्र थे उस ज़माने में। तो जैक और जॉनेट हमारे ऊपर रहकर उन्होंने हमको गाइडलाइंस दिए, उन्होंने हमारी देखभाल की और हमको सही तरीक़े से अमेरिका में रहने का तरीक़ा बताया। तो उस वक्त से ये दोनों जो हैं जैक और जॉनेट हमारे साइक की तरह रहे थे, और हमारी बच्ची को अपनी बच्ची समझकर देखभाल करते थे। जब मुझे नौकरी से तबादला हुआ और मैं जब कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस आया, तो वो रोए और बच्ची से जुदा नहीं होना चाहते थे, तो वो कैलिफोर्निया को आ जाते, और हमारी फैमिली दोनों एक हो गए। ये एक अजीब वाक़या और बहुत बड़ा वाक़या है हमारे लिए, और जैक और जॉनेट हम लोग कभी नहीं भूल सकते, हम हमारी बच्ची कभी नहीं भूल सकते, हमारा ख़ानदान कभी नहीं भूल सकता। इसके बाद देखिए कि वाक़या ऐसा हुआ कि जब हमारी बच्ची बड़ी हुई, कॉलेज गई, स्कूल में पढ़ा, USC वगैरह में, और उसकी तरबियत, उसके ख़यालात ऐसे हुए कि हमारी बच्ची मुनी, जिसको महज अमीन का नाम रखे थे, उसने यहाँ के अमेरिकन लड़के से शादी की। उसको इंडियन लड़कों के से ज़्यादा उसके साथ मिलना जुलना बहुत कम था। तो मुनी की शादी जो हुई एक अमेरिकन लड़के से हुई। सबसे अनोखी बात यह हुई कि मैट फिशबर्न का नाम रहा लड़के का, तो वो मुसलमान बना। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ थी, और ये बहुत बड़ा मुनी का बहुत बड़ा कारनामा है। माशाअल्लाह, ये तो बड़ा ही सबक आमोज़ क़िस्सा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हीर भाई, आपका कलम भी खूब चला, आपने बाकायदा किताबें तसनीफ़ फरमाई। गुजारिश है कि अपनी तसानीफ़ या कलमकारी की भी रुदात सुनाएँ। नीज़ मोहम्मद रऊफ़ आर्यन साहब और तालीम अली साहब से मुलाकात के बाद आपकी कलमकारी पर क्या कुछ असरात
مترتب ہوئے، پھر یہ بھی کہ آپ کی سیاحت کن مقاصد کے تحت رہی، مسلم اسپین اور ڈوم آف راک کے بارے میں بھی تفصیل سے ضرور بتائیں۔ یہ میری زندگی کا بڑا کارنامہ ہے، اسلامک ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز۔ 1985 میں مجھے فلسطین کے پرابلم کا سمجھنے کا موقع ملا۔ میرے پاس ایک بہت ہی عظیم اسلامک اسکالر تھے وہاں لاس اینجلس میں، جن کا نام تھا محمد رؤف آرین۔ ان کے ساتھ ملاقات ہونے کے بعد میں اسلامی تاریخ، اسلامک آئیڈیالوجی اور قرآن اور حدیث وغیرہ کی تعلیم ہوئی۔ اسی دوران میں مسلم ممالک میں سفر کیا۔ اپنا کیمرہ لے کر میں نے ہر ملک میں جا کے دیکھا کہ یہاں پہ اسلام کیسا پھیلا، کہاں سے آیا، کیسا، اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بیگم کے ساتھ اسپین گیا، تو اسپین میں نے دیکھا کہ سینکڑوں مسلم مانیمنٹس وہاں پہ ہیں، اتنی اسلامی تاریخ نکلی۔ تو میں اسپین کا 4 مرتبہ میں نے اسپین دیکھا، کیمرہ لے آ کے وہاں کی تاریخ میں ریسرچ کیا اور وہاں کی ساری تاریخ لے کر میں ایک بہت بڑے پروفیسر کے ساتھ کام کیا۔ ان کا نام تھا تعلیم علی۔ تعلیم علی امریکہ میں ایک بہت مشہور پروفیسر تھے، جنہوں نے اسپین کی تاریخ پہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور سارے امریکہ میں انہوں نے پڑھایا، یونیورسٹیز میں مسلم اسپین کے بارے میں۔ وہ قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیے تھے۔ تو تعلیم علی صاحب نے مجھے بہت سکھایا مسلم اسپین کے بارے میں، اور میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس کو کہتے ہیں مسلم اسپین۔ یہ ہے مسلم اسپین۔ یہ میری بہت ہی مشہور ڈاکیومنٹری ہے، کوئی 20 سال سے چل رہی ہے، ابھی چل رہی ہے۔ آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ہمارے استاد جو ہے محمد آریان کے ساتھ بیت المقدس یعنی جیروسلم کو گیا۔ جیروسلم میں مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آریان جو تھے فلسطین والے تھے، مگر وہ امریکہ میں رہتے تھے ہمارے ساتھ یہاں پہ، تو انہوں نے ساری تاریخ جو ہے فلسطین کی اسلامک تاریخ، یہ ساری تاریخ انہوں نے وہاں پہ گھوم کے بتلائی، اور مجھے اتنا اثر ہوا کہ میں وہاں کی کیمرہ لے کر ہر عمارت کی، ہر چیز کی، اور واپس آنے کے بعد میں یہاں پہ ایک مشہور ڈاکیومنٹری بنائے جس کا نام ہے ڈوم آف دی راک۔ ڈوم آف دی راک بیت المقدس کی پوری کمپلیٹ اسلامی تاریخ ہے۔ مبارک ہو، بہت مبارک ہو محترم ظہیر بھائی۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ اس ٹیم میں شامل تھے جس نے دنیا کو فیکس مشین کی نعمت سے نوازا۔ انسانیت پر یہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا احسان عظیم ہے۔ فیکس مشین کی ایجاد کے اس عظیم کارنامے کے بارے میں ضروری تفصیل آپ خود ہی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جب میں نیو یارک آیا، نیو یارک اپ اسٹیٹ میں آیا، تو وہاں مجھے زیراکس نامی کمپنی میں نوکری ملی۔ تو اس وقت زیراکس میں آئیڈیا تھا کہ ایک ایسی مشین ایجاد کی جائے جس کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈاکیومنٹ بھیجا جائے مشین کے ذریعے، یعنی ٹیلیفون وائر کے ذریعے، ٹیلیفون کیبل کے ذریعے سے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ، پرنٹڈ انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے۔ تو زیراکس نے ایک ٹیم بنائی جس میں مجھے شامل کیا گیا۔ تو ہم لوگ کوئی 8 انجینئر تھے جو ہم لوگ رات دن اس آئیڈیا پہ کام کیے۔ آخر میں 1965 میں ہم لوگ شکاگو سے لاس اینجلس کو ٹیلیفون کیبل پر ایک ڈاکیومنٹ ہماری ایجاد کی ہوئی مشین پہ ہم نے روانہ کیا۔ دس از دی فرسٹ ٹائم، شاید ہو سکتا کہ ساری دنیا میں پہلی مرتبہ فیکس مشین چالو ہوئی۔
اس میں ماشاءاللہ میرا کام تھا پاور سپلائی انجینئرنگ کا. میں نے اس مشین کی پاور سپلائی ڈیزائن کی تھی. یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ خدا کے فضل سے میں فیکس مشین کی ایجادی میں میرا حصہ تھا ماشاءاللہ. فیکس مشین کی ایجاد پر ہم سب آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ظہیر احمد صاحب، چاند پر جانے والے پروجیکٹ یا مین لینڈنگ آن دا مون کے پروگرام میں آپ کب شامل ہوئے اور اس سلسلے کی اور کیا کیا تفصیلات ہیں؟ مجھے 1966 میں ریڈانڈو بیچ ایک شہر ہے یہاں پہ کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، انہوں نے مجھے نیو یارک سے بلایا، اس لیے کہ اس وقت پہ چاند پر جانے کا جو پروجیکٹ تھا وہ شروع ہو گیا تھا، تو انجینئروں کی بہت سخت ضرورت تھی. تو ان لوگوں نے یعنی اسپیس ٹیکنالوجی لیب ریڈانڈو بیچ کیلیفورنیا، ان لوگوں نے مجھے نیو یارک سے دعوت دے کر ساری فیملی کو، مجھے اور میری بیوی اور 2 بچوں کو، انہوں نے فرسٹ کلاس فیئر دے کر بلوایا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں اس پروجیکٹ پہ مین لینڈنگ آف دی مون یعنی چاند پہ اترنے کا جو پروجیکٹ تھا اس پہ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. تو میں یہاں پہ کیلیفورنیا شفٹ ہوا نیو یارک سے. تو 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا. اس پروجیکٹ پہ میں اس وقت کام کیا ہوں. اس کا مجھے بہت ہی خوشی ہے اور اللہ میاں سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ میاں کا کہ مجھے اس کام پہ کام کرنے کا موقع ملا. یہ ایک دنیا کا بہت مشہور پروجیکٹ تھا جس میں ہزاروں انجینئروں نے کام کیا، میں ہزاروں میں سے ایک تھا. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کامیاب پروجیکٹ رہا. اس وقت پہ نیل آرمسٹرانگ چاند پہ اترا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ جیسی شخصیت سے گفتگو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ظہیر بھائی، انسان کا چاند پر قدم رکھنا انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ثابت ہوا ہے. گزشتہ صدی کے 7ویں دہے کے آخر میں رونما ہوا تھا. حیرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بنگلور کے ایک پسماندہ مسلم اکثریتی علاقے مدیریٹی پاڑلہ میں ایک بچہ پیدا ہوا اور چاند، مریخ، مشتری، زہرہ جیسے سیاروں تک رسائی حاصل کرنے والی ٹیم کا ایک فعال رکن بن گیا. ظہیر بھائی، یہ سب کیسے ہوا؟ کیا احساسات ہیں آپ کے اس سلسلے میں؟ عراق سے نکل کر ہم لوگ سیدھا لاس اینجلس آئے، اس لیے کہ اس وقت پہ امریکہ میں اسپیس پروگرامز، چاند پر جانے کا مسئلہ بہت زور پکڑیا تھا. اور پریسیڈنٹ کینیڈی جو تھے اس وقت پہ، انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ امریکہ میں 1969 سے پہلے ہی امریکن کو چاہیے کہ چاند پر اتر جائے. یہ پریسیڈنٹ کینیڈی کا حکم تھا، جس کی وجہ سے سارے ملک میں انجینئر سب لوگ لگے ہوئے تھے کہ مشین اسپیس کرافٹ ڈیزائن کرنے کے لیے. اور مجھے خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مجھے نیو یارک سے لاس اینجلس بلایا گیا. ایک کمپنی کا نام تھا اسپیس ٹیکنالوجی لیب یعنی TRW نے مجھے اور میری فیملی کو، جس وقت پہ میرا بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا، وہ بچہ تھا، تو میں، میری بیوی اور مونی اور نسیم سب مل کر نیو یارک سے ریڈانڈو بیچ کیلیفورنیا آ گئے. اس لیے کہ اس وقت پہ یہاں اس کمپنی میں مین لینڈنگ آف دی مون کا پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا اور یہ لوگ مجھے اس پہ کام کرنے کے لیے بلائے.
تو یہاں پہ کوئی 200 یا 300 انجینئر تھے جو اس چیز پہ کام کر رہے تھے. تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ میاں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے پہلا جو آدمی چاند پہ اترا اس کے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا، اور میں اس وقت جونیئر انجینئر تھا. تو TRW میں اس پہ کام ہوا، کوئی 1966 سے لے کر 1969 تک اس پہ کام چلتا رہا. تو آخر میں 1969 میں مسٹر آرمسٹرانگ، نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا. قدم رکھنے سے پہلے نیل آرمسٹرانگ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا. یہ باکس جو ہے ہم لوگوں نے یہاں TRW پہ ڈیزائن کیا. باکس کو میں مطلب یہ تھا کہ وہ چاند پر اترنے سے پہلے وہ اسے چیک لسٹ بولتے ہیں اس کو، یعنی اس میں 18 پوائنٹ چیک کرتے تھے. اس میں ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر، نائٹروجن، آکسیجن لیول، نہ جانے کیا کیا چیزیں، 18 پوائنٹ چیک کر کے نیل آرمسٹرانگ جب سیٹسفائی ہو گئے تو تب وہ ڈبہ واپس دے کر اپولو اسپیس کرافٹ میں وہ خود چاند پہ اترے. تو یہ ڈبہ جو ہے اس کے ڈیزائن میں میرا بھی ایک چھوٹا سا حصہ تھا، جس کا میں بہت اللہ میاں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے فخر کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عظیم الشان پروجیکٹ پہ میں نے کام کیا. تو یہ بڑے خوشی کی بات ہے کہ میں بنگلور میں پیدا ہوا اور آخر میں یہاں آ کے چاند پر جانے کے لیے میں نے کام کیا. محترم ظہیر بھائی، آپ کی یہ کارنامے ہم ہندوستانیوں کے لیے باعث صد افتخار ہیں. ظہیر صاحب، نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا، تو کیا کیا کچھ تجربات رہے چاند پر اترنے کی تیاری کے سلسلے میں، نیز دیگر سیاروں کے مشن کے کون سے پروجیکٹس پر آپ نے کام کیا؟ یقیناً یہ موضوع ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور خود میرے لیے بھی بڑی دلچسپی کا باعث ہے. One small step for a man, a giant step for mankind. یہ جو ہے نیل آرمسٹرانگ کی بہت مشہور کہاوت ہے. جب اس نے چاند پہ قدم رکھا تو یہی اس نے کہا تھا. تو یہاں پہ امریکہ میں یہ اسپیس پروگرام کے بارے میں زیادہ تر یہ کہاوت بولی جاتی ہے. خیر، جو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ زمین دکھائی دے رہی ہے چاند کی طرف سے. چاند میں اترنے کے بعد زمین جو دکھائی دیتی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور جس طریقے سے نیل آرمسٹرانگ چاند پہ اتر کے کھڑا رہا، یہ اسی طریقے کا ہے. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ چاند کی سطح ہے، جو دی گراؤنڈ آف مون سرفیس اس کو بولتے ہیں یہاں پہ، چاند کا سرفیس ہے. تو اس پروجیکٹ پہ ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا اس زمانے میں. اور میرا پروجیکٹ کیا جو تھا کہ میرے ساتھ سینکڑوں انجینئر تھے اس زمانے میں. اور ہم لوگوں نے ان کے لیے نیل آرمسٹرانگ کے لیے ایک باکس ڈیزائن کیا تھا، کوئی 9 انچز بائی 4 انچز بائی 5 انچز. اس باکس میں الیکٹرانکس ہم لوگ ڈیزائن کیے تھے کہ نیل آرمسٹرانگ اس کو بلڈ پریشر، نائٹروجن، آکسیجن، ہارٹ بیٹ وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں میجر کرنے کے بعد اگر وہ ٹھیک رہے تو اس وقت پہ وہ سب چیک کرنے کے بعد وہ چاند پہ اترتا تھا. تو میں نے جو ڈیزائن کیا اس وقت پہ اس باکس کے اندر جو پاور سپلائی جو تھی اس کے ڈیزائن میں نے حصہ لیا. 1969 میں نیل آرمسٹرانگ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چاند پہ قدم رکھا. اس کے بعد جو ہے میں نے اپولو پروگرام میں کافی کام کیا. اگر آپ ہمارا پروجیکٹ کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے اپولو 13. اس میں آپ یہ ساری جو کہانی میں بول رہا ہوں اس مووی میں شامل ہے، آپ ضرور سے دیکھیں. میں نے اپولو کے بہت سے پروجیکٹس میں کام کیے ہیں. اس کے بعد امریکہ نے ایک کیپسول اسپیس کرافٹ مارس کو بھیجا. مارس میں دیٹ واز
the first spacecraft sent. اس کے بعد میں نے اپنا سارا کیریئر جو ہے ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے تک میں نے کافی پروجیکٹوں میں کام کیا. ان کے تھوڑے نام آپ کو بتلاتا ہوں. میرینر جو مارس پہ اترا، وائجر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، میں نے اس پہ بہت کام کیا ہوں. وائجر جو ہے جوپیٹر کی طرف نکلا اور جوپیٹر کے پکچرز لے کر اور اوپر گیا. اس نے سیٹرن وغیرہ سارا ہمارا سارا سولار سسٹم اس نے کراس کر کے اب دوسری دنیا میں چلا گیا ہے. آج بھی وہ سگنل بھیج رہا ہے، مگر سگنل جو ہے بہت کمزور ہیں، مگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ دوسرے ستارے کی طرف جا رہا ہے. یہ ستارہ 11 لائٹ ایئرس کا فاصلہ ہے، یہ ابھی چل رہا ہے وہاں پہ. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس اسپیس کرافٹ پہ ہم لوگوں نے 2 آدمیوں کی پکچر بنائی تھی، گریونگ پکچر. اس میں ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ زمین سے آئے ہیں اور آپ ہم لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ زمین پر آئیے. اس قسم کا میسیج اس پہ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہے تو ہوگا. تو وائجر کے بعد میں نے دوسرے پروگرام پہ کام کیا، بعد میں اسکائی لیب پہ کام کیا. میرا سب سے آخری پروجیکٹ جو تھا میجلن اسپیس کرافٹ پہ میں پروجیکٹ مینیجر تھا پاور سپلائی کے بارے میں. اسپیس کرافٹ جو ہے پلانٹ وینس کو گیا، وہاں پہ اس نے میپنگ کی، اس کی پاور سپلائی کا ڈیزائن میں نے کیا. تو یہ بہت ہی کامیاب پروجیکٹ رہا، تو مجھے ناسا نے انعام دیا. اس کا مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے بہت اعزاز ملا. میں بہت خوش ہوں. بہت خوب، بہت مبارکباد نیل آرمسٹرانگ کی مائیت پر. ظہیر بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اسلامی تاریخ میں افریقہ سے امریکہ تک نامی دستاویزی فلم بھی بنائی. افریقی عوام یا بلیک مسلمز کے مسائل کو لینے اور ایک اہم کام انجام دینے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے ایک اور فلم بنائی، اسلام افریقہ ٹو امریکہ، کیونکہ امریکہ کی ارلی ہسٹری، ابتدائی ہسٹری میں یہاں پہ افریقہ کے لوگوں کو غلام بنا کے یہاں پہ کافی کام کیے. سارا سدرن یونائٹڈ اسٹیٹ اس کی تعمیر میں کالے لوگوں نے جو افریقہ میں تھے ان کو مجبور کر کے، ان کو فتح کر کے، ان کو غلام بنا کے یہاں پہ پلانٹیشن میں ان 300 سال میں 30 ملین سلیو. تو میں نے سارا امریکہ گھوما، سدرن اسٹیٹ گھوما، ہر جگہ گھوما. اور اس کے بعد میں نے ابراہم لنکن کے بارے میں کافی اسٹڈی کیا. اور یہ شخص بہت ہی عظیم شخص ہے جس نے ہیومینٹی کو بڑھایا اور اس ملک سے جو غلامی کا جو رواج تھا اس کو نکالا. اینڈ دی سلیوز بیکیم فری ایٹ دی ٹائم آف ابراہم لنکن. اس وجہ سے میں نے اس پہ ایک فلم بنائی، اسلام افریقہ ٹو امریکہ. یعنی اسلام افریقہ سے امریکہ کو کیسے آیا، اور یہاں پہ یہ افریقہ کے لوگ جو ہیں بڑے جو غلام جو تھے وہ بڑے اسکالرس تھے. یہاں کے غلامی میں تو اسلام یہاں پہ شروع ہوا. اس کو بلیک مسلم کہتے تھے، مگر اس کی نے کیسا کیا اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. بہت خوب ظہیر بھائی. گاڈ آف ابراہم نامی فلم کے آپ خالق ہیں، جس پر روس کے مسلمانوں نے ایوارڈ سے بھی نوازا. اس کی رودات بھی سنائیں کہ اس فلم کے معرض وجود میں آنے کا کیا پس منظر تھا اور انعام کی تقریب کیسی رہی. ڈوما گراک بہت مشہور ہوئی یہاں امریکہ میں، ہزاروں لوگوں نے دیکھا، کروڑوں لوگوں نے دیکھا. تو مجھے اب کیا ہوا کہ شوق ہو گیا کہ میں مسلم ممالک میں جا کر وہاں کی تہذیب و تمدن اور وہاں کی تاریخ کو اسٹڈی کر کے ان کی ڈاکیومنٹری بنائی جائے. اس پرنسپل پہ میں نے ایک اور ڈاکیومنٹری بنایا جس کا نام گاڈ آف ابراہم. گاڈ آف ابراہم عظیم کہانی ہے جو ہماری اسلامک کہانی ہے، وہ جو قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے. اس کا نام رکھا میں نے اللہ، یعنی گاڈ آف ابراہم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خدا. تو تب دیکھا میں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا جو ہے وہ کرسچنوں کا بھی خدا ہے اور یہودیوں کا بھی خدا ہے.
تو ہم سب لوگ جو ہیں اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، دے آر ان دی سیم فیملی، ایک ہی فیملی میں ہیں. ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کی فیملی میں ہے. یہ دیکھ کر میں نے قرآن شریف پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے بعد میں سیدھا ایجپٹ وغیرہ جا کر وہاں کی پیرامڈس میں جا کے وہاں کی فلمنگ کر کے ساری تاریخ بتائی کہ ایجپٹ میں یعنی مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، یعقوب علیہ السلام آئے تھے، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں اتنا قرآن شریف میں ذکر ہوا ہے. تو ان کی ساری فیملی ابراہیم علیہ السلام کی مصر آئی تھی، ساری کا مطلب اتنے 4 پرافٹ. اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جو ہے وہ بی بی ہاجرہ کی طرف سے آئی تھے. تو اس میں تب میں نے کنیکشن بتایا کہ بی بی ہاجرہ کے ذریعے سے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے، اور سائرہ جو پہلی بیوی جو تھی سائرہ، ان کے تھرو سے کرسچینٹی اور جوڈائزم یعنی یہودی مذہب اور کرسچنوں کا مذہب، یہ تینوں مذہب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں ہیں. تو یہ مجھے اچھا لگا اور بڑا تعجب کیا. میں آرگنائزیشن تھا یا ابھی ہے شاید. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر سال سارے مسلم فلمیں ان کا فیسٹیول مناتے ہیں، مسلم فیسٹیول اینیول. اس مسلم فیسٹیول وہاں کے ایک بہت مشہور شہر ہے رشیا میں جس کا نام ہے قزان. یہ قزان میں کوئی 70% مسلمان رہتے ہیں اور یہ رشین مسلمس ہیں. یہ ایک مسلم شہر ہے. تو یہاں پہ یہ لوگ سالانہ یہ جلسہ کرتے تھے، فلم فیسٹیول کرتے تھے. انہوں نے مجھے بلایا، میں اور میری بیوی دونوں کو دعوت دیے. تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے 2 ہفتے ٹھہرے. اس فیسٹیول میں مجھے انعام دیا گیا. یہ انعام جو تھا، یہ ایوارڈ جو ہے وہاں کی مفتی کونسل آف رشیا جو ہے انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا کہ یہ فلم ہے، یہ حقیقی اسلامک فلم ہے جس میں اسلام نے بتایا ہے کہ تینوں مذہب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے یہ ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے ایوارڈ کا پکچر ہے. سبحان اللہ، مبارکباد کا خزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ظہیر بھائی، اب آخری سوال یہ کہ آپ نے قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ قرآنی حقائق کو اسپیس سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی نہ صرف کوشش کی بلکہ اس سلسلے میں متعدد ڈاکومنٹریز بھی بنائیں، اسلامی معاشات کو بھی دستاویزی حیثیت عطا کی. ان عظیم کارناموں کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو معلومات فراہم فرمائیں اور ساتھ ہی اپنے اختتامی کلمات سے بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازیں. میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی، اسپیس سائنس پہ 2 فلمیں بنائی، ٹائم لیس ٹائم اور قرآن اینڈ اسپیس سائنس. یہاں پہ نہیں ہے مگر ایک اور میرا فلم ہے قرآن اینڈ اسپیس سائنس اور ٹائم لیس ٹائم. اس میں میں نے قرآن میں جو اسپیس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے اس کی کمپلیٹ بڑی ہی ڈیٹیل طریقے سے میں نے بتلایا ہے. اور یہ ٹائم لیس ٹائم جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ٹائم ڈیمینشنز اسلام نے کیا بتایا ہے اس میں میں نے یہ فلم بنائی. ٹائم لیس ٹائم اتنا مشہور ہوا کہ انگلینڈ کی لیسسٹر، اسلامک سینٹر آف لیسسٹر نے اس کو سارے یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا. یہاں امریکہ میں کافی چلائے اور اس کو بنائے ہوئے کوئی 25 سال ہو گئے. آج بھی یہ فلم چل رہی ہے. انگلش یونیورسٹیز میں بتائی جاتی ہے. اس میں سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ میں نے ٹائم ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن نے بتایا تو اس کے بارے میں جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ٹائم ریلیٹیوٹی ہے تو اس کا ثبوت میں نے دیا ہے اس فلم میں. اور ایک جو فلم جو مجھے بہت پسند ہے وہ دی لاسٹ ڈے یعنی یوم القیامہ. قیامت کیسا آئے گی، اسلام نے قیامت کے آنے کے جو
اسباب بتائے ہیں، جو ایونٹس بتائے ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے، سارا کچھ میں نے قرآن اور حدیث سے لے کر یہ فلم بنائی ہے دی لاسٹ ڈے، آپ ضرور سے دیکھیں۔ اور ایک فلم جو ہے ہمارے آریان صاحب نے مجھے بڑے شوق سے سکھایا، وہ ہے اکنامکس، اسلام کے اکنامکس کیا ہے، اسلامی اکنامکس کیا بولتے ہیں، تو آپ ضرور سے دیکھیے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس میں بڑے شوق سے یہ بناتا ہوں، اس لیے کہ ان فلموں کے ذریعے سے امریکہ میں، خاص کر امریکہ میں لوگ ان چیزوں کو سمجھیں، اور ان کو نریٹ کرنے والے لوگ جو ہیں یہاں کے مشہور سے مشہور امریکن لوگ ہیں، اور میری فلمیں جو ہیں امریکن لینگویج میں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ اور یہاں کے لوگ ان چیزوں کو آسانی سے سمجھیں، اور آسانی سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو امریکن لینگویج میں بتایا جائے۔ تو یہ ہے میرا کارنامہ، میں اس کو ایک عظیم کارنامہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرے فلمیں جو ہیں 25 سال سے چل رہے ہیں۔ آج بھی آپ میری فلموں کا آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ نام نوٹ کر لیجئے، اور یوٹیوب پہ ان چیزوں کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ اس کو ضرور پسند کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیپٹر کو اب کلوز کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ میری کہانی کو پسند کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں میرے وطن کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ بنگلور میرا شہر ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا، جہاں پہ میں بڑا ہوا۔ بنگلور ایسی جگہ ہے جہاں پہ میرے سارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان ہیں وہاں پہ، اور آج بھی ہمارے رشتہ دار وہیں پہ ہیں، قائم ہیں۔ مجھے امریکہ آنا پڑا اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے مجھے یہاں پہ بھیجا، اس لیے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ میں سب کو، میرے لیے ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو دعا، اور ہمارے دوست احباب جو سن رہے ہیں سب کے لیے دعا ہے، اور آپ کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری یہ کہانی سن کے شاید انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا، خدا حافظ۔ محترم ظہیر بھائی، آپ کی رویداد زندگی فکر فن شعر و سخن کا ایک روشن ترین باب بن جائے گی۔ ناظرین یہ بات سن لیں کہ ایک بہت ہی طاقتور پیغام آج ظہیر بھائی کے اس انٹرویو کے ذریعے سارے عالم میں اور ہندوستان میں عموماً اور ریاست کرناٹک میں خصوصاً یہ جا رہا ہے کہ جو ناعاقبت اندیش قسم کے اصحاب اقتدار اردو اسکولوں کو بند کروانے کے تباہ کن فیصلے کر رہے ہیں، اور جو والدین اردو کو چھوڑ کر اپنی اولاد کی ترقی دیگر زبانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سب یہ عبرت انگیز حقیقت جان لے کہ منی ریڈی پاڈیا کی خاک سے ابھرنے والا ظہیر الدین احمد نامی ایک اردو اسکول میں پڑھا ہوا بچہ جوانی میں مشاعروں کی تنظیم و ترتیب میں حصہ لیتا ہے، اور شعر و سخن کی راہ سے یہ خوش نصیب انسان ناسا جیسی خلائی تنظیم کا سائنسدان بن جاتا ہے، اور چاند پر کمندے ڈالنے لگتا ہے، اور مارس اور جوپیٹر کے ساتھ کائنات بسیط کی سیر سے خود کو وابستہ کر لیتا ہے۔ محترم محمد ظہیر الدین احمد صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ اردو کبھی ترقیوں کی راہ کا روڑا نہیں بنتی، بلکہ اس کے برعکس یہ ترقیوں کی انتہاؤں تک رسائی حاصل کروانے کا باعث بنتی ہے، یہاں تک کہ چاند تک پہنچا سکتی ہے، خلا کی سیر کروا سکتی ہے۔ پھر صورتحال کا یہ پہلو بھی کس قدر کربناک ہے کہ ہندوستان کی ایسی ایک عالمگیر شخصیت کی ہمارے مرکزی ارباب اقتدار کی جانب سے وہ پذیرائی نہیں کی گئی ہے جس کے وہ مستحق تھے۔ ہم کسی ایوارڈ یافتہ کے ساتھ موازنہ کیے بغیر اس بات کا دھڑلے سے دعویٰ کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں کہ محمد ظہیر الدین احمد صاحب اپنے اندر یقیناً ایک پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ انہیں حکومت ہند کی جانب سے پدم شری،
पद्म भूषण या पद्म विभूषण जैसे बावक़ार कौमी एज़ाज़ से नवाजा जाए। काश कि अज़ीज़ बेलगामी जैसे एक कमज़ोर और नातवां अदबी सहाफ़ी की आवाज़ सीधी बात चैनल के कमज़ोर तरीन अदबी प्लेटफॉर्म फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न से उभर कर इक़्तिदार के गलियारों से पूरी क़ुव्वत के साथ जा टकराए, लेकिन सदाब सहरा साबित होकर वापस न लौट आए। कम अज़ कम रियासत कर्नाटक के इस सपूत पर हमारी रियासत के साहिबीन इक़्तिदार की अब तो नज़र करम होनी चाहिए और ख़ुद रियासत के इज़्ज़त मआब वज़ीर आला हुकूमत हिंद से सिफारिश करते हुए रियासत कर्नाटक के इस गौहर नायाब ज़हीर अहमद को उनका ये हक़ दिलाने में दिलचस्पी लें और ज़रूरी पेशकदमी फरमाएँ। हमें उम्मीद है कि हमारी ये आवाज़ उन असहाब के ज़मीरों को बेदार करने वाली दस्तक बन जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मैं मोहतरम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन अहमद साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी जानिब से, सीधी बात चैनल की जानिब से, फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न की जानिब से, अहले कर्नाटक की जानिब से, अहले हिंद की जानिब से कि उन्होंने हम सब का नाम सारे आलम में रोशन फरमाया और आज फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न जैसे अदबी प्रोग्राम में शिरकत के ज़रिए फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न की शान बढ़ा दी। हम दुआ करते हैं कि मज़ीद ख़िदमत के लिए अल्लाह ताला उन्हें क़ुव्वत, हिम्मत और हौसला अता फ़रमाए और उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आखिर में हम ज़हीर अहमद साहब के निस्बती बिरादर कैलिफ़ोर्निया के मारूफ़ आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मोहम्मद असलम साहब के तासुरात पेश करते हैं और उनकी अहलिया मोहतरमा फ़ातिमा ज़हीर साहिबा के तासुरात भी पेश करते हैं ताकि वो भी इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म उक़ाब की खुशियों में शामिल हो सके। मोहतरम अज़ीज़ बेलगामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात टीवी चैनल के अदबी प्रोग्राम फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न में आपने मेरे बहनोई ज़हीर अहमद साहब जो लॉस एंजल्स अमेरिका में मुक़ीम हैं, हालात ज़िंदगी को पेश करने का जो बेड़ा उठाया है वह निहायत ही खुश आइन और लायक़ तहसीन है। मेरा ख़याल तो यह है कि नासा खलाई तंजीम जो सितारों और सैयारों पर कुमंदे डालने में मसरूफ़ है, ऐसी एक आलमी खलाई तंजीम से वाबिस्ता एक अजीमुल मुर्तबत सजदान को फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न का हिस्सा बनाकर जो आप तारीख़ का अंजाम दे रहे हैं, इससे एक तरफ आपके चैनल की अजमत में इजाफा होगा तो दूसरी तरफ खुद जनाब ज़हीर अहमद साहब फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न के मारूफ और नेक नाम प्लेटफार्म के ज़रिए सारे आलम में अपनी सलाहियतों और काबिलियतों के साथ मुतारफ़ हो जाएंगे। मैं आपको और ज़हीर अहमद साहब को मुबारकबाद देते हुए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके चैनल को मज़ीद तरक्कियों से नवाजें और जनाब ज़हीर अहमद साहब जैसी शख्सियत का साया हमारे सरों पर कायम रहे। आमीन। इनकी शान में एक ख़ता पेश कर रहा हूँ, खुदा फरमाए। कभी मज़हब का निगहबान, कभी मिल्लत का सफ़ीर, कभी मज़हब का निगहबान, कभी मिल्लत का सफ़ीर, जिसके हिस्से में चली आई खला की तस्खीर, जिसके हिस्से में चली आई खला की तस्खीर, वो नमूना है अदब का, वो सकाफ़त की मिसाल, वो नमूना है अदब का, वो सकाफ़त की मिसाल। कौन है ऐसा असलम कि जो है मिसले ज़हीर, कौन है ऐसा असलम जो है मिसले ज़हीर। महरुन्निसा महर उनके बारे में कहती हैं, मियाँ ज़हीर अहमद ने की है जो खिदमत कौमी, मियाँ ज़हीर अहमद ने की है जो खिदमत कौमी, इसे तो भूल ना पाएगी नस्ल इंसानी, इसे तो भूल ना पाएगी नस्ल इंसानी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। मेरा नाम फ़ातिमा अहमद है और ज़हीर अहमद मेरे शौहर हैं। मुझे पहली बार आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला और मेरे साथ बहुत से अपने लोग भी हैं, वो भी मेरा प्रोग्राम देखेंगे, वो भी बेंगलुरु से हैं। तो आप लोग ज़रूर से आप बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हम आइंदा भी आप लोगों के सामने
ہمارا پروگرام پیش کریں گے. اچھا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر. محمد اسلم صاحب کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے اس پروگرام کے تصور کو ایک حقیقت بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش ہے. آخر میں ہم خود محمد ظہیر الدین احمد صاحب کے تاثرات پیش کرتے ہیں. میں محترم عزیز بلگامی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور فکر و فن، شعر و سخن کی ساری ٹیم کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب صاحبان مجھے آپ کے پروگرام میں داخل کرنے کا اعزاز جو دیے، یہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو میرے کارنامے امریکہ میں جو ہوئے وہ سن کر آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو اور مجھے بھی اس سے فائدہ ہو آپ کی طرف سے. تو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ناظرین، ہمارا وقت اب ختم ہوا. ہم علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ آج کے خصوصی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ شعر علامہ اقبال نے محترم محمد ظہیر الدین احمد صاحب ہی کے لیے تخلیق فرمایا ہے. وہ عرض کرتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. وہ جب امریکہ گئے تھے تو جوان ہی تھے، 24 سال کے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. عزیز بلگامی اور محترم محمد ظہیر الدین احمد صاحب کو اب اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے